شریف مکہ جو علماء مکہ کے سردار تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی دعوت کی۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ کا پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے علم غیب پر دلائل دیے ہیں۔ تو شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کی دعوت کی، اپنے گھر بلایا، اس کتاب کے حوالے سے ایک سوال کیا جس کا جواب اس کتاب میں نہیں تھا، حضور کے علم غیب کے حوالے سے سوال تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے وقت دیں، میں ابھی اس کا جواب لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہاں بیٹھے ہی چند سطریں لکھی، ان کو دکھائیں۔ شریف مکہ نے جب اعلیٰ حضرت کی وہ تحریر دیکھی جو علماء مکہ کے سردار تھے، انہوں نے کہا احمد رضا اپنے پیر آگے کرو، میں تمہارے پیروں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ علم سارا تو بریلی میں چلا گیا ہے، یہ علماء مکہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہو اور بندہ گھر آئے تو عاجزی کے ساتھ آئے۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ 18ویں گریڈ 19ویں گریڈ یا 20ویں گریڈ کے افسر ہوتے ہیں، دفتر میں تو افسر ہیں، گھر بھی افسر بن کے آتے ہیں۔ تھانے میں تو تھانے دار ہیں، پر مسجد میں بھی آتے ہیں تو تھانے دار بن کے ہی آتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے نہیں آتے۔ وزیر صاحب مسجد میں آئیں گے تو وزیر بن کے ہی کہ میں وزیر ہوں۔ بھائی تو مسجد میں آیا ہے، اپنے دفتر میں نہیں آیا۔ ہمارے ہاں تو تکبر کا یہ عالم ہے کہ کسی کو شہرت مل جائے، منصب مل جائے، وہ فخر میں، غرور میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پر اللہ جنہیں علم نافع عطا کرتا ہے ان کا منصب انہیں تکبر میں نہیں مبتلا کرتا۔ علم کا سمندر ہے، پر والدہ کے قدموں میں بیٹھ کے ماں کے قدم چوم رہے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ماں کے قدم بھی چومنے چاہیے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میری ماں تو ان پڑھ عورت ہے، میری ماں تو سادی سی ہے، جاہل عورت ہے، کیا میں اس کے بھی قدم چوموں؟ وہ اور مائیں ہوتی ہیں جن کے قدم چومے جاتے ہیں، میری ماں تو سادی سی عورت۔ تو یاد رکھیں ماں ہونا یہ ایک رشتہ بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے، اور یہ ایک منصب بھی ہے۔ تو ماں کے علم کو دیکھ رہے، تو ماں کی سادگی کو دیکھ رہے، تو اس کے منصب کو نہیں دیکھ رہا۔ جس نے اپنے جگر کے خون سے تجھے خوراک دی ہے، تو اس کے علم کو دیکھ رہے۔ ماں کے سامنے آئیں تو افسر بن کے نہ آئیں۔ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بیٹوں سے ڈرتی ہیں، بیٹوں کے رویے ایسے ہیں، اولاد کا رویہ ایسا ہے کہ ماں باپ ان سے ڈر رہے ہیں۔ دولت بیٹے کے ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت جب تک والدہ زندہ رہی ہیں گھر کا خرچہ ماں کے ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت نے گھر کا خرچہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، جب تک والدہ زندہ رہی ہیں گھر کا خرچہ ماں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جو بھی فتوحات ہوتی تھیں، تحائف آتے تھے، والدہ کی خدمت میں پیش کر دیتے، اور پھر اعلیٰ حضرت اپنے خرچے کے لیے والدہ سے پیسے مانگتے تھے، والدہ سے لے کے خرچ کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ امن نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناروے ایئرپورٹ پر کچھ دوست انہیں الوداع کرنے کے لیے آئے، تو میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ والدہ آپ کے پاس ہوتی ہیں یا دوسرے بھائی کے پاس ہوتی ہیں؟ آپ نے والدہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا دوسروں کے پاس ہوتی ہیں؟ تو حضرت مولانا شاہ امن نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ ماں کو اپنے پاس رکھ سکوں، یہ ماں کی مہربانی ہے، اس نے ابھی تک مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ماں کی مہربانی ہے، اس نے ابھی تک مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ماں باپ کو صرف کپڑوں کی اور دولت کی یا کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ماں باپ کو محبت کی بھی ضرورت ہے۔ آج بعض اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ کو کپڑے تو سونے لے کے دے دیں گے، کھانا بھی اچھا دے دیں گے، محبت نہیں دیں گے، ماں باپ کو عزت نہیں دیں گے۔ جب تم نہیں کما سکتے تھے ماں باپ تمہیں کما کے کھلاتے رہے ہیں، ماں باپ نے تمہاری پرورش کی ہے، آج تم انہیں کپڑے لے دو یا کھانا کھلا دو تو کیا احسان کر رہے ہو؟ تم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ماں باپ کو تمہارے کھانے اور کپڑوں کی ضرورت نہیں، ماں باپ کو عزت کی بھی ضرورت ہے، ماں باپ کو تمہاری محبت کی بھی ضرورت ہے۔ آج کی اولاد ماں باپ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں،
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کھانا دے دیں گے وقت نہیں دیں گے۔ مولانا شاہ مدرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ میں ماں کو اپنے پاس رکھ سکوں، یہ ماں کی مہربانی ہے، اس نے ابھی تک مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئی ہیں تو میرے آقا کریم جب وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آئی، میرے آقا کریم اٹھ کے دروازے پہ تشریف لے گئے تو مائی صاحبہ نے حضور کو کلاوے میں لے لیا ہے، حضور کے دوش مبارک پہ ہاتھ رکھا ہے، حضور ساتھ چل رہے ہیں، مصلی پہ آئے، مصلی پہ بٹھایا تو مائی صاحبہ اپنے ہونٹ حضور کے گوش مبارک کے قریب لے گئی، حضور کے کانوں میں گوش مبارک میں سرگوشی کر رہی ہیں، آہستہ سے باتیں کر رہی ہیں۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ کون خاتون ہے جو اتنی بے تکلف ہے حضور کے ساتھ، یا رسول اللہ یہ کون ہے جن کے ساتھ آپ اتنی محبت، اتنی دلجوئی، اتنی شفقت فرما رہے ہیں، آپ کے دوش مبارک پہ ہاتھ رکھے، اپنے ہونٹ آپ کے کانوں کے مبارک گوش مبارک کے قریب لے کے آئی ہیں، سرگوشی فرما رہی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ وہ ماں ہے جس کی چھاتی سے رب نے مجھے غذا عطا فرمائی تھی، یہ میری ردائی ماں ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ نوجوانوں میرے آقا کریم تو ردائی ماں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، حقیقی ماں کی شان کیا ہوگی؟ آج ہم اپنی حقیقی ماں کا ادب نہیں کرتے اور حضور تو ردائی ماں سے محبت فرما رہے ہیں، حضور تو ردائی ماں کو اتنی عزتیں بخش رہے ہیں، ردائی ماں کا دل رکھتے ہیں، ردائی ماں کو اتنی عزتیں دے رہے ہیں اور ہم حقیقی ماں کا ہی خیال نہیں رکھتے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، کوئی صغیرہ گناہ بیان کیا، میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے یہ گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ جب تم خالہ کی خدمت کرو گے خالہ کا دل خوش ہوگا، تمہاری ماں کی روح خوش ہو جائے گی۔ کس کی خدمت کے لیے حضور نے بھیجا ہے؟ پنجابی میں خالہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماسی کا مطلب کیا ہے؟ ماں جیسی۔ تو ہم ماں جیسی پورا لفظ نہیں نہ کہتے، تو ماں سی کہہ دیتے ہیں، ماں جیسی اصل میں ہے ماں جیسی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خالہ کی خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں تو ماں کی خدمت کا مقام کیا ہوگا؟ چونکہ اس صحابی کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں رشتے ضرورت کے رہ گئے، آخرت کے یقین پر کہ قیامت کے دن میں نے اس رشتے کا حساب دینا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر جو یقین ایمان کے بیج کو نشو نما دیتا ہے وہ یقین تو ہمیں حاصل نہیں، اس یقین سے تو ہم محروم ہیں جو ایمان کے بیج کو تناور درخت بنا دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم ایمان کی ان اعلیٰ کیفیات سے محروم ہیں، ایمان کی حلاوت سے اور مٹھاس سے محروم۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک سے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ایک یقین، دوسرا والدہ کی خدمت۔ ایک یقین کا اعلیٰ مقام، دوسرا والدہ کا ادب و احترام۔